محسن نقوی نے، آئی جی نے، سی سی پی او نے، ایڈیشنل سیکرٹری ہوم نے، ان کے ہاتھ اس وقت ایک معصوم شخص کے خون سے رنگین ہیں۔ ان چاروں کو کٹہرے میں آنا پڑے گا، اس خون کا حساب دینا پڑے گا۔ جس طریقے سے چیف جسٹس پاکستان کے خلاف، جس طریقے سے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف آرگنائزڈ کیمپین مریم نواز نے لیڈ کی، وہ شرمناک ہے۔ توشہ خانے میں آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس حمام میں مکمل طور کے اوپر ننگے کھڑے ہیں۔ 2 جوڈیشل کمیشن امیڈیٹلی چاہیے۔ ایک جوڈیشل کمیشن چاہیے جو ذل شاہ کے بہیمانہ قتل کی تحقیقات کرے، اور دوسرا ہمیں جوڈیشل کمیشن چاہیے جو توشہ خانے کے اوپر تمام حقائق قوم کے سامنے لے کے آئے۔ ہم نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو یہ خط لکھا ہے کہ جناب آپ نے جو آروز کے لیے یہ انکار کیا ہے جوڈیشل آفیسر دینے سے، یہ مناسب نہیں ہے، سپریم کورٹ کے خلاف ہے، اور اس سے اگر آپ انتظامیہ انتخابات کرائے گی تو وہ پاکستان میں مناسب نہیں رہا کبھی بھی، اور ہمیشہ انتخابات جوڈیشری نے کرائے ہیں۔ لہٰذا آپ مہربانی کر کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور جو جوڈیشل آفیسرز جو ہیں وہ دیے جائیں انتخابات کے لیے۔ ابھی ہم نے لیٹر جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ڈیلیور کیا ہے۔ اس کے بعد آج جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پروسیڈنگز ہوئی ہیں، یہاں پہ ہمارا جو وارنٹ آف ریسٹ جاری ہوا تھا پچھلی دفعہ، وہ لاہور ہائی کورٹ نے، پنڈی بینچ نے اس کو معطل کر دیا، سسپینڈ کر دیا، اور اس کے بعد میں نے یہ سوچا اور ہم نے یہ سوچا عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر ہی کہ ہمیں یہ موقع ہے کہ جہاں پہ ہم ایک گڈ ول جیسچر الیکشن کمیشن کے لیے دیں۔ الیکشن کمیشن کے اوپر ہماری بڑی تنقید رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایشو ٹو ایشو ہوتی ہے ہماری، ظاہر الیکشن کمیشن کے ممبران سے ہماری کوئی ذاتی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے۔ جس طرح الیکشن کمیشن نے تمام تر دباؤ کو مسترد کر کے الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا، جس طرح الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہوا، وہ کمینڈیبل ہے، اور اس کے اوپر ہم نے الیکشن کمیشن کا کردار جو ہے اس کو سراہا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے اتوار کو ایک اپلیکیشن موو کی ہے الیکشن کمیشن کو، جس میں ہم نے پنجاب حکومت کی جو نگران حکومت ہے، نقوی حکومت، اس کو ہم نے کہا ہے کہ جناب ان کا آپ طور اعتبار دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں، یہ کسی طور کے اوپر بھی نگران حکومت کا کردار نہیں ہے۔ یہ تو یوں لگ رہا ہے کہ کوئی پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن جو ہے وہ پنجاب میں لگا دی گئی ہے، اور آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا محسن نقوی کو لگانے کا۔ ہم نے اس وقت بھی آپ کو بار بار کہا کہ یہ شخص ایک ایجنڈے کے اوپر ہے، لیکن یہ ہمیں بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ اس قدر ایجنڈے کے اوپر ہے کہ یہ لوگوں کے قتل کرواتا پھرے گا۔ محسن نقوی نے، آئی جی نے، سی سی پی او نے، ایڈیشنل سیکرٹری ہوم نے، ان کے ہاتھ اس وقت ایک معصوم شخص کے خون سے رنگین ہیں۔ ہم نے آج لاہور ہائی کورٹ میں وکلا سول سوسائٹی یہ واک پہ نکل رہے ہیں 1 بجے، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان قاتلوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے، اور میں ایک بار پھر لاہور کی جو سول سوسائٹی ہے اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، وکلا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس خون کو کبھی بھی ہم بھولنے نہیں دیں گے، اور یہ جو قاتل ہیں محسن نقوی، آئی جی پنجاب، سی سی پی او لاہور اور ایڈیشنل سیکرٹری ہوم، ان چاروں کو کٹہرے میں آنا پڑے گا، اس خون کا حساب دینا پڑے گا۔ کل جو ریلی ہوئی ہے عمران خان کی، اس نے ایک بار پھر عوام کا موڈ آپ کو بتا دیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ عوام کدھر کھڑے ہیں۔ اسی لیے ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ پاکستان میں اس وقت 2 ہی ادارے ہیں جن کے اوپر پاکستان کے لوگوں کی نظریں ہیں، ایک سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ سپریم کورٹ کے اوپر اس وقت انسانی حقوق کے لیے جو پاکستان میں پامالی ہو رہی ہے، وہ ایک ہی ادارہ ہے جو آئین کو بچا سکتا ہے، اور وہ سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور جج صاحبان اس وقت ایک بہت بڑے کراس روڈ کے اوپر ہیں، بہت بڑے دوراہے کے اوپر ہیں۔ یا تو وہ تاریخ میں جو دنیا کے بڑے ججز ہیں ان میں شمار ہوں گے،
اور دوسری صورت میں سپریم کورٹ کا ادارہ اپنی وقت کھو دے گا، عدالتیں اپنی وقت کھو دے گی۔ اس لیے اس وقت جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی مرضی آئے گی تو آپ عدالت کے حکم کے اوپر عمل درآمد کریں گے، نہیں آئے گی تو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے۔ اس طرح سے عدالتیں نہیں چل سکتی، اس طرح سے آئین نہیں چل سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب دل کرتا ہے حکومت کا جو فیصلہ ان کے من پسند آتا ہے وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں، جو فیصلہ پسند نہیں آتا تو ججز کے خلاف اپنے جو جج جو بینچز میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف ایک پوری کیمپین لانچ کر دی جاتی ہے اور جوڈیشری کو بیک فٹ پہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جس طریقے سے چیف جسٹس پاکستان کے خلاف، جس طریقے سے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف آرگنائزڈ کیمپین مریم نواز نے لیڈ کی، وہ شرمناک ہے۔ اور پھر یہ مریم نواز جب یہ کیمپین کو اپنے پیک پہ لے جا رہی تھیں، اسی وقت پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا دھماکہ ہو گیا، اور وہ دھماکہ یہ تھا کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ سامنے آ گیا۔ 15 مہینے نون لیگ نے اربوں روپیہ لگا کر ان عقل مندوں نے، جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ مریم نواز اس کی بیسٹ پلیئر ہے، اس خاتون کے احمقانہ مشوروں کے اوپر جس طریقے سے نون لیگ نے اربوں روپیہ لگا کے توشہ خانے کے اوپر ایک کیمپین بنائی، پیسے کھانے کو نہیں تھے لیکن انہوں نے میڈیا کے اوپر اربوں روپے کے اشتہار دیے اور انہوں نے توشہ خانے کے اوپر ایک کیمپین کریٹ کی 15 مہینے وداؤٹ ریئلائزنگ، بغیر سوچے سمجھے کہ توشہ خانے کے سب سے بڑے بینیفیشری تو خود شریف فیملی اور زرداری اور یہ لوگ تھے۔ اور میں لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کا ایک ان کو سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں، پاکستان کے عوام کی طرف سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اظہر صدیق صاحب نے، سلمان ابوذر نیازی نے اور ارشد شریف صاحب جو اس سارے جو توشہ خانہ کے پہلے صحافی جنہوں نے یہ ساری باتیں شروع کی، ارشد شریف نے، یہ وہ پاکستان کے ہیروز ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایک ٹرانسپیرنسی کی طرف لے جانے کا ایک اور سنہرا قدم اٹھایا۔ اور آج اس توشہ خانے میں وہ آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ کپڑے جن کے جسم پر نہیں ہیں وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں۔ آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس حمام میں مکمل طور کے اوپر ننگے کھڑے ہیں، اور ابھی انتظار ہے 1988 سے لے کے 2002 تک کی جو توشہ خانہ کی رپورٹ جو کل ہائی کورٹ نے آرڈر کی ہے وہ سامنے آئے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس میں بھی جو ہے وہ ٹیمپرنگ کی گئی ہے اس رپورٹ میں، اور جو 1988 سے 2002 کی یا 1990 سے 2002 کی رپورٹ ہے اس کو بھی ابھی سے ٹیمپر کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو کچھ بھی آپ کے سامنے آئے گا وہ ان کے پول کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اب پہلی بات تو میں یہ نواز شریف کو، مریم نواز کو اور ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ریٹن اپالوجی کریں عمران خان صاحب سے اور بیگم بشرا صاحبہ سے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ کیمپین ان کے خلاف سرکاری پیسوں سے چلائی۔ دوسرا، مجھے نوٹس بھیجیں ایف آئی اے نے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز جو ہیں ان کو آپ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ انہوں نے گھڑیاں لیں یا توشہ خانے سے جو چیزیں لیں۔